عمران خان ایک نام، لیکن اس کے چہرے کئی ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے والے ہیں ان کی زندگی تضادات اور تبدیلیوں سے بھری پڑی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں کئی موڑ ہیں۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ اصل عمران خان کون ہے؟ کیا وہ کیپٹن پلے بوائے ہے یا ایک سیاستدان ملنگ؟ آکسفورڈ کی چوکا چون میں پلا بڑھا عمران یا پھر میاں والی کی سادگی سے جڑا ہوا عمران؟ چلیں ان کے اسی سفر کو ذرا قریب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس تجزیے میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی زندگی کے ان اہم موڑوں کو دیکھیں جنہوں نے ان کی شخصیت کو بنایا، بگاڑا اور پھر ایک نیا روپ دیا۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک چہرے سے دوسرے چہرے تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے، لاہور کے پوش علاقے سے لے کر انگلینڈ کے کرکٹ گراؤنڈز تک۔ یہ وہ دور تھا جب عمران خان ایک ستارے کی طرح ابھر رہے تھے۔ تو بات ہے 1952 کی، جب لاہور کے ایک جانے مانے پشتون گھرانے میں عمران خان کی پیدائش ہوئی۔ والد صاحب اکرام اللہ نیازی ایک سول انجینئر تھے اور تعلیم کا آغاز ہوا لاہور کے سب سے ایلیٹ ادارے ایچیسن کالج سے، یعنی بنیادی کافی مضبوط رکھی گئی تھی۔ اور پھر یہاں سے شہرت کا سفر بہت ہی تیزی سے شروع ہوا۔ سوچیں، صرف 16 سال کی عمر میں لاہور کی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنا لی۔ 1971 تک تو وہ پاکستان کی قومی ٹیم کا حصہ تھے، اور اسی سال کرکٹ کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے لیے سیدھا آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچ گئے۔ اور آکسفورڈ میں ان کی زندگی کی دو الگ ہی دنیایں چل رہی تھیں۔ ایک طرف تو وہ تھے جو پولیٹکس اور اکنامکس پڑھ رہے تھے، کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے، بے نظیر بھٹو جیسی شخصیات سے دوستی تھی، اور دوسری طرف لنڈن کے نائٹ کلب، بڑی بڑی پارٹیاں، سپر ماڈلز کے ساتھ تصویریں، جس نے انہیں پلے بوائے کا امیج دیا، یعنی دن میں کرکٹر، رات میں پارٹی آئیکن۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ سب کچھ ہمیشہ اچھا ہی چل رہا تھا۔ ان کے کرکٹ کیریئر کی شروعات سچ پوچھے تو بہت خراب تھی۔ 1971 میں جب وہ ٹیم میں آئے تو پرفارمنس اتنی مایوس کن تھی کہ لگ رہا تھا بس اب کیریئر ختم۔ اور پھر آیا وہ ایک میچ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آسٹریلیا میں آسٹریلیا کے ہی خلاف، ماحول شدید مخالف، امپائر بھی خلاف۔ تب ان کے کپتان مشتاق محمد نے ان سے صرف ایک بات کہی، گیند اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ مارو، بس۔ عمران خان نے اپنا غصہ، اپنی ساری جارحیت گیند میں ڈال دی اور پہلی بار 10 وکٹیں لے اڑے۔ اس دن پاکستان جیتا اور کرکٹ کو ایک نیا آل راؤنڈر سٹار مل گیا۔ اب جب شہرت بڑھتی ہے تو ذاتی زندگی بھی چھپی نہیں رہتی، اور اسی دور میں سامنے آیا سیتا وائٹ کا معاملہ۔ کیلیفورنیا سے اٹھنے والا یہ تنازع ایک ایسا طوفان تھا جس نے ان کے پلے بوائے امیج کو ایک بالکل ہی الگ اور سنجیدہ رنگ دے دیا۔ تو جب ان سے ان کے ماضی پر سوال ہوئے تو انہوں نے اپنی خامیوں کو مانا، لیکن ساتھ ہی ایک بہت اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب انہوں نے علامہ اقبال کو پڑھا تو ان کی زندگی نے ایک مکمل یو ٹرن لے لیا۔ یہ ایک ایسی فکری تبدیلی تھی جس نے ان کے مطابق سب کچھ بدل دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ ضرور آتا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ عمران خان کی زندگی میں یہ موڑ ان کی والدہ کی میراث تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ذرا ان سالوں پر نظر ڈالیں۔ 1982 میں وہ کپتان بنے۔ 1985 میں ان کی والدہ شوکت خانم کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ اس واقعے نے انہیں اتنا توڑا کہ انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تاکہ ہسپتال بنا سکیں، لیکن پھر قوم کی آواز پر وہ واپس آئے اور 1992 میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا کر ہی دم لیا۔ اور اب زندگی کا مقصد بالکل صاف تھا، ایک عزم کہ پاکستان میں غریبوں کے لیے ایک ایسا جدید کینسر ہسپتال بنایا جائے گا جہاں کسی کو پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنی ماں کی طرح مرنا نہ پڑے۔ یہ اب صرف ایک خواب نہیں، ایک مشن تھا۔ مگر یہ خواب ایک ناممکن خواب جیسا تھا۔ یہ صرف ایک عمارت کھڑی کرنے کی بات نہیں تھی، یہ پورے ملک کی امید کی تعمیر تھی، اور راستہ آسان بالکل نہیں تھا۔ اس منصوبے کے لیے جو رقم چاہیے تھی وہ تھی $10 ملین۔ اس زمانے میں یہ ایک ناقابل تصور رقم تھی، ایک ایسا ہدف جسے دیکھ کر زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے۔ اور مشکلات صرف پیسوں کی نہیں تھیں، بلکہ ہر قدم پر ایک نئی دیوار کھڑی تھی۔ حکومت نے فنڈز دینے سے صاف انکار کر دیا، ٹی وی پر ہسپتال کے اشتہار چلانے پر پابندی لگ گئی، امیروں اور طاقتوروں نے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ نواز شریف کی حکومت نے انہیں ایک عہدے کی پیشکش بھی کی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا کیونکہ منزل کچھ اور تھی۔ تو جب طاقتوروں نے سارے دروازے بند کر دیے تو عمران خان نے اپنا رخ سیدھا پاکستان کے عوام کی طرف کر لیا، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ اور عوام نے انہیں کس طرح جواب دیا،
اس کی روح ایک چھوٹے سے مگر بہت ہی طاقتور واقعے میں چھپی ہے۔ ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کے دوران ایک چھوٹی سی بچی آگے آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور عمران خان کو دیتے ہوئے کہا، انکل مجھے پتہ یہ انگوٹھی زیادہ قیمت کی نہیں ہے، لیکن میں غریب مریضوں کے علاج میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس ایک لمحے نے عمران خان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یہی ہسپتال بنانے کا سفر تھا جس نے عمران خان کے لیے سیاست کا دروازہ کھولا۔ یہ ایک نیا احساس، ایک نیا ادراک تھا۔ کیونکہ ہسپتال بنانے کے اس تجربے نے ان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ یہ صرف پیسے جمع کرنا نہیں تھا، اس مہم نے انہیں لیڈرشپ، گورننس اور سب سے بڑھ کر اپنے لوگوں کی طاقت کا وہ سبق سکھایا جو کسی کتاب میں نہیں مل سکتا تھا۔ اور اس پورے تجربے کا نچوڑ ان کی اس ایک بات میں ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں ایک ایماندار رہنما نہیں دے پائے۔ یہی وہ سوچ تھی، یہی وہ احساس تھا جو آگے چل کر ان کی سیاست کی بنیاد بنا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہدف تھا $10 ملین کا، اور پاکستان کے عام لوگوں نے مل کر جمع کیے $25 ملین، یعنی ہدف سے دگنے سے بھی زیادہ۔ یہ عوام کی طاقت تھی۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ جب ایک شخص کا عزم اور ایک قوم کی خواہش ایک ہو جائیں تو وہ مل کر کسی ملک کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ ایک کرکٹر سے لے کر ایک سیاست دان تک کا یہ سفر ہمیں اسی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔